السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا ورسولنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم وقال رسولنا صلوات اللہ وسلامہ علیہ واللہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ انتہائی قابل قدر علماء کرام، صدر کانفرنس، معزز و محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، آج کی اس کانفرنس میں مجھے جس موضوع کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ ہے تاریخ اہل حدیث۔ محترم بھائیوں، اس سے قبل کہ میں تاریخ اہل حدیث کے کسی پہلو پر روشنی ڈالوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہل حدیثیت کیا ہے، جس کی تاریخ مجھے آپ سے بیان کرنی ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے تمام فیصلوں کو قبول نہ کر لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ساری خواہشات، اس کی ساری آرزوئیں، اس کی ساری تمنائیں میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، اس آیت و حدیث کے اندر دونوں میں ہمیں ایک ہی سبق دیا گیا کہ مومن وہ ہوگا جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرے گا۔ یہی اہل حدیثیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہی اہل حدیث ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی نہیں کرتا وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ اور اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر کے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی قیمتی تقریر کے اندر بیان فرمایا، قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ میں نے تمہارے درمیان دو امر یعنی دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کون کون دو چیزیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اس لیے میرے بھائیوں، اہل حدیثیت کہیے، سلفیت کہیے، اثریت کہیے، وہ یہی ہے کہ جتنے مسائل ہمارے درمیان کھڑے ہوں ان تمام مسائل میں ہمیں دلیل تلاش کرنی ہے، یا تو اللہ کی کتاب میں اور یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ ہر وہ مسئلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا اللہ کی کتاب قرآن مجید سے مدلل ہو، اس کو جب تک مانیں گے تب تک ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور جیسے ہی ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑا، اس سے ہٹے، ہمیں گمراہ ہونے کا پورا چانس ہے۔ اس تھوڑی سی بات کے تمہید کے بیان کرنے کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، کتاب و سنت پر چلنے والا ہی انسان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد اعظم ماننے والا ہی انسان وہی اہل حدیث ہے
دوسرا اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ ایک مسئلہ یہ بڑا کھڑا کیا جاتا ہے کہ کتاب و سنت کو ماننے والا مسلمان ہے، آپ نے اہل حدیث کہہ کر کے فرقہ واریت کو پیدا کیا، فرقہ بندی کو جنم دیا۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے، ہم نے اپنا نام اگر اہل حدیث رکھا تو آج اس زمانے میں ممبرا اور ہندوستان میں نہیں رکھا ہے، بلکہ یہ نام میں بباغ دہل کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا پرانا نام ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، دیگر لوگوں کو پڑھا رہے تھے، دین کا علم سکھا رہے تھے۔ فرمایا جب بھیڑ زیادہ ہوئی تفسحوا لهم فی المجالس، ان کے لیے مجلس میں کشادگی پیدا کرو۔ فإنهم اليوم اصحابنا، اس لیے کہ یہ لوگ جو علم حدیث پڑھ رہے ہیں، سنت رسول کا درس لے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یہ آج تو ہمارے ساتھی ہیں۔ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ بَعْدَنَا، اور ہمارے بعد یعنی صحابہ کے بعد، یعنی آج صحابہ اہل حدیث ہیں، اور جب ہم نہیں رہیں گے تو ہمارے بعد یہی اہل حدیث۔ کون؟ یہ جو آج پڑھ رہے ہیں، آج تو ہم اہل حدیث ہیں، لیکن جب ہم نہیں رہیں گے تو یہی حدیث کو پڑھنے والے اہل حدیث ہوں گے۔ یہ صحابہ کرام کا دیا ہوا نام ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ مسجد نبوی میں آئے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ نے کہا کہ آج اہل حدیثوں کا امام مسجد نبوی میں آیا تھا اور 400 حدیثیں پڑھائی تھیں۔ میرے بھائیوں، یعنی تابعین کے زمانے میں بھی یہ لفظ اہل حدیث والا لفظ پایا جاتا تھا، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ 73 فرقوں میں سے کامیاب ہونے والا فرقہ کون ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر یہ کامیاب ہونے والا جنتی فرقے کا نام اہل حدیث نہیں تو جاؤ میں نہیں جانتا کہ اس فرقے کا کیا نام ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اہل حدیثوں کی مثال مسلمانوں میں ایسے ہی ہے جیسے مسلمانوں کی مثال دیگر قوموں اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ممتاز نام اہل حدیث کا نام آج کوئی نیا نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ یہ پرانے زمانے سے عہد صحابہ سے چلا آ رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں کہنے کی، مگر موضوع سے میں بالکل ہٹ کر کے دوسری بات کہنے لگا۔ میرے بھائیوں، مجھے جو حکم دیا گیا تھا وہ تاریخ اہل حدیث بیان کرنے کے لیے۔ تاریخ اہل حدیث ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 25 منٹ میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ہمارے اہل حدیث مسلک و منہج کی تاریخ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، کہاں کی تاریخ بیان کی جائے؟ جزیرۃ العرب میں اہل حدیثوں کی تاریخ، کہ افریقہ میں اہل حدیثوں کی تاریخ، کہ یورپ اور یا انڈونیشیا میں اہل حدیثوں کی تاریخ، یا بر صغیر ہند و پاک میں اہل حدیثوں کی تاریخ۔ میرے خیال میں موضوع ہونے والوں کا شاید مقصد یہی تھا کہ ہندوستان میں اہل حدیثوں کی تاریخ بیان کی جائے۔ میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث مذہب جو ہندوستان میں پایا جاتا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ اہل حدیث کا مذہب ہندوستان میں بالکل نیا مذہب ہے اور بعد میں آیا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اپنے سارے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں تمام مذاہب میں سب سے پرانا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اہل حدیث ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام ساحلی علاقوں میں آئے۔ میرے بھائیوں، تاریخ میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں اسی تھانہ کے اندر صحابہ کرام اور تابعین کے ایک جتھے نے حملہ کیا، اور تھانہ پر حملہ کرنے کے بعد کامیاب ہو کر کے اور بہت سارا مال غنیمت لے کر کے لوٹے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو بہت ڈانٹ پلائی، اور بصرہ کے گورنر کو کہا کہ واللہ لو اصیبو، اللہ کی قسم
اگر یہ لوگ مار دیے گئے ہوتے لَأَخَذْتُ مِنْ قَوْمِكَ مِثْلَهُمْ، تو تمہاری قوم سے میں اتنے ہی لوگوں کو مارتا، اس لیے کہ حملت دودن علی عود، تم نے یہ کیڑے کو ایک تنکے پر بیٹھا کر کے اور سمندر میں چھوڑ دیا۔ اس تھانہ کا لفظ ہے، تھانہ میں جہاں بھی قریب میں سمندر پڑتا ہوگا یا سمندر کا کوئی چھور پڑتا ہوگا، وہ آپ کا یہ منبرہ بھی ہو سکتا ہے، ریتی بندر بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی علاقہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت اس ساحل پہ آئی تھی، گجرات کے ساحل پہ آئی، سندھ کے ساحل پر آئی، بھٹکل میں آئی، سری لنکا میں آئی، یہ کیرلا میں آئی، جتنے ساحلی علاقے ہیں صحابہ کرام کے زمانے میں اسلام آیا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ صحابہ کرام جس وقت تھے اس وقت نہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے، سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، باقی اور ائمہ ان کے بعد پیدا ہوئے۔ تب جب یہ امام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور 80 ہجری تک جتنے مسلمان صحابہ یا تابعین ہندوستان میں آئے وہ کس مذہب کی تقلید کرنے والے تھے؟ کیا وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنے والے تھے یا امام شافعی رحمہ اللہ کی تقلید کرنے والے تھے؟ یہ امام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو ان کی تقلید کرنے والے وہ لوگ کیسے ہو جائیں گے جو پہلے آئے تھے؟ اس لیے میرے بھائیوں، جو پہلے آئے تھے وہ اہل حدیث تھے، وہ محمدی تھے، وہ سلفی تھے، صحابہ و تابعین تھے، وہ کسی امام کے مقلد نہیں تھے۔ اس لیے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس ہندوستان میں سب سے پرانا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اہل حدیثوں کا مذہب ہے۔ اور دوسرا راستہ جو اسلام کے داخلے کا ہندوستان میں ہے وہ افغانستان سے ہو کر کے درے خیبر کو پار کر کے لاہور اور دلی کی طرف جو گھسا وہ شہنشاہوں کے زمانے کا اسلام تھا۔ میرے بھائیوں، اس وقت تک سارا شرک کی ساری صورتیں، بدعات، تمام گندگیاں پھیل چکی تھیں، اس لیے جو بادشاہ لوگ اپنے ساتھ دین لے کر کے آئے اس میں شرک بھی تھا، بدعات بھی تھی، وہ شمالی ہندوستان میں آیا۔ مگر اس کے بعد علماء کرام، سلفی علماء کرام ایسے اللہ رب العالمین نے پیدا کیے کہ دلی کے اندر اگر ایک طرف میاں نذیر حسین محمد محدث دہلوی رحمہ اللہ کو اللہ نے پیدا کیا اور انہوں نے مسند درس بچھایا تو لاکھوں لوگوں کو علم حدیث سکھا کر کے اور اہل حدیث بنایا۔ ایک طرف قلم کے زور پر مسلک اہل حدیث کو سے روشناس کرانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نواب صدیق حسن بھوپالی رحمہ اللہ کو پیدا کیا، تو انہوں نے جب قلم اٹھایا تو بہت ساری کتابیں لکھ کر کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین کی حفاظت کا کام کیا۔ تقریری میدان میں شمالی ہند میں بہت بڑے بڑے علماء کو اللہ نے پیدا کیا، انہوں نے اس امت مسلمہ کو شرک سے پاک کیا، بدعت سے پاک کیا، توحید کی اور اتباع سنت کی دعوت دی، جس کی وجہ سے شمالی ہندوستان میں بھی اللہ رب العالمین کا وہ سچا دین جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے وہ پھیلا۔ میں ایک بات اپنے بھائیوں سے اور عرض کر دوں کہ ہم اہل حدیثوں نے ہر موضوع پر ہم نے خدمات انجام دی ہیں، کوئی موضوع ہم سے اچھوتا نہیں رہ گیا۔ لوگ اگر ایک طرف ہم نے علمی میدان میں کام کیا، دعوتی کے میدان میں کام کیا، سماجی میدان میں کام کیا، سیاست کے میدان میں بھی ہمارا اہل حدیث کسی سے پیچھے نہیں رہا ہے۔ اور یہ مادر وطن ہندوستان، اس کی آزادی کی جنگ اگر سب سے زیادہ کسی نے لڑی ہے تو وہ علماء اہل حدیث نے لڑی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کانگریس آئی اور اس نے ہندوستان کو آزاد کرا دیا۔ کانگریس سے پہلے، گاندھی جی سے پہلے بہت ساری تحریکیں پیدا ہوئیں جنہوں نے انگریزوں سے لڑائی لڑی ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، تحریک شہیدین جو پیدا ہوئی، کھڑی ہوئی، 200 جنگیں جیتنے کے بعد
بعض لوگوں کی غداری کی وجہ سے بالا کوٹ کے میدان میں سید احمد شہید اور مولانا محمد اسماعیل شہید کر دیے گئے، ان کے بہت سارے ساتھی شہید کیے گئے۔ یہ کون تھے؟ اگر سید احمد شہید دیوبندی تھے تو مولانا محمد اسماعیل شہید رحمہ اللہ پیور اور پکے اہل حدیث تھے، تو تحریک شہیدین میں اہل حدیث آگے تھے۔ اور اس کے بعد اگر تحریک خلافت اسی بمبئی سے اٹھی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا گوہر کی، تو ان کے ساتھ دینے میں بھی بڑے بڑے اہل حدیث شامل رہے، اور یہاں سے لے کر کے لندن کی گول میز کانفرنس تک اہل حدیثوں نے مولانا جوہر کا ساتھ دیا۔ ایک تحریک ریشمی رومال اٹھی، کہا یہ جاتا ہے ہمارے بعض بھائیوں کی طرف سے کہ تحریک ریشمی رومال کے اصل محرک بانی، اس کو چلانے والے مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تھے۔ مگر میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا عبید اللہ سندھی حنفی رحمہ اللہ نے یہ تحریک بنائی ضرور تھی، مگر اس تحریک کو آگے بڑھانے والے علماء اہل حدیث تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ یہ پہلے ہندو تھے، ٹھاکر تھے، اسلام قبول کیا، اللہ نے بڑا علم دیا، قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی، لیکن 1919 کے اندر مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے ہندوستان کو چھوڑ دیا، افغانستان گئے، وہاں سے ترکی گئے، وہاں سے مدینہ میں جا کر کے جزیرۃ العرب میں بس گئے۔ 1945 میں ہندوستان واپس آئے۔ انگریزوں سے لڑائی جو جنگ آزادی کی لڑی گئی، اس کا اصل پیریڈ 1919 سے لے کر کے 1945 تک مولانا عبید اللہ سندھی کا بدیش میں گزرا۔ پھر وہ ہندوستان میں انگریزوں سے جنگ کیسے لڑ رہے تھے؟ وہ میرے بھائیوں علماء اہل حدیث کا پنجابی ٹولہ تھا جس نے تحریک ریشمی رومال کو آگے بڑھایا اور انگریزوں سے لوہا لیا۔ تحریک احرار قائم ہوئی، اس میں بھی اہل حدیث پیچھے نہیں تھے۔ مولانا عبید اللہ زمیندار کے ایڈیٹر، مولانا شورش کاشمیری رحمہ اللہ، یہ سارے اہل حدیث علماء، ان سارے لوگوں نے تحریک احرار کی آبیاری کی، اس کو آگے بڑھایا۔ ایک اور تحریک پرجا منڈل جو آزادی کے لیے قائم ہوئی، اگر تحریک پرجا منڈل کے آل انڈیا صدر گیانی زیل سنگھ تھے تو آل انڈیا جنرل سیکریٹری ایک اہل حدیث عالم مولانا محمد اسحاق بھٹی رحمہ اللہ تھے، اور تحریک علماء اسلام جو قائم ہوئی اس کے پہلے صدر ایک حنفی دیوبندی عالم مولانا شبیر عثمانی رحمہ اللہ بنے، تو نائب صدر مولانا میر محمد ابراہیم سیال کوٹی رحمہ اللہ تھے۔ اور اتفاق دیکھیے کہ اس تحریک علماء اسلام کی پہلی کانفرنس جو ڈھاکہ کے اندر ہوئی، مولانا شبیر عثمانی دیوبندی یہ نہیں پہنچے، اور وہاں کانفرنس کی صدارت ایک اہل حدیث عالم مولانا محمد ابراہیم میر سیال کوٹی نے کی۔ کس میدان میں ہم نہیں تھے؟ یہ جمعیت العلماء جس پہ آج ایک گروہ، بلکہ ایک گروہ کے چند لوگوں کا قبضہ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جمعیت العلماء بھی اس ملک کے آزادی کے لیے بنائی گئی تھی۔ بنایا کس نے تھا؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ جو ایک پیور اہل حدیث تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ جو ایک خالص اہل حدیث تھے، مولانا محمد داؤد غزنوی رحمہ اللہ جو خالص اہل حدیث تھے۔ ان تین لوگوں کو یہ فکر دامنگیر ہوئی اور سوچ پیدا ہوئی کہ علماء کی ایک جماعت بنائی جائے انگریزوں سے لڑائی لڑنے کے لیے۔ تین کے تینوں اہل حدیث تھے، پورے ہندوستان میں دورہ کیا اور علماء کو لکھنؤ فرنگی محل میں جمع کیا اور وہاں کانفرنس ہوئی، لیکن ہمارے دوسرے لوگوں نے اتفاق نہیں کیا اور اس تحریک کو وہیں کچل دیا گیا۔ مگر ان تینوں علماء اہل حدیث نے ہار نہیں مانی، ایک سال تک مزید دورے ہندوستان کے کرتے رہے، لوگوں کو باور کراتے رہے کہ علماء کی ایک ٹیم ہونی چاہیے آزادی ہندوستان کے لیے۔ اور اگلے سال جب دلی میں یہ کانفرنس دوبارہ بلائی گئی، اسی دلی میں جمعیت العلماء کی بنیاد پڑی، اور جمعیت العلماء کا
پہلا صدر اگر ایک دیوبندی عالم کو بنایا گیا تو پہلا جنرل سیکریٹری مولانا عبد السمیع ایک اہل حدیث عالم کو بنایا گیا۔ تو جمعیت العلماء یہ ہماری تحریک ہے، ہم نے بنایا ہے، اور جمعیت العلماء میں ہم برابر کے شریک رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب جمعیت العلماء دلی میں بن گئی تو مولانا امرتسری رحمہ اللہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ ایک لیٹر انگریز حکومت کو لکھا جائے، مفتی کفایت اللہ شیخ الحدیث کو جو قید میں ہیں ان کو چھڑانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ لیٹر لکھا گیا تو مولانا امرتسری رحمہ اللہ نے اہل حدیث ہونے کے باوجود، اور جن کو چھڑانے کے لیے لیٹر لکھا گیا تھا وہ دیوبندی تھے، بڑا میل جول اہل حدیثوں دیوبندیوں میں اس وقت تھا، آج کی طرح سے اختلاف نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ شیخ الاسلام کو چھڑانے کے لیے جو لیٹر بھیجا جائے گا رجسٹری ڈاک سے، اس کا خرچ میں اپنی جیب سے برداشت کروں۔ 6 پیسہ اس وقت، 6 پیسہ آج کے 3600 روپے کے برابر کا ہے۔ وہ 6 پیسہ جو ڈاک کا خرچ تھا شیخ الاسلام کی رہائی کے لیے لیٹر بھیجنے کا، ایک اہل حدیث عالم مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اپنی جیب سے ادا کیا۔ اور ایک وقت آیا کہ ایک اہل حدیث عالم مولانا عبد الوہاب عاربی رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت ایک طرف اگر پوری آل انڈیا جمعیت اہل حدیث، جماعت اہل حدیث کے صدر تھے، تو ساتھ ہی ساتھ آل انڈیا جمعیت العلماء کے بھی صدر تھے۔ دونوں تحریکوں کے صدر ہو کر کے دونوں تحریکوں کو یہ ایک اہل حدیث عالم چلا رہا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد جب گاندھی جی کی تحریک کانگریس آگے بڑھی تو اس میں بھی علماء اہل حدیث کو آزادی وطن کی فکر تھی اور کہیں پیچھے نہیں رہے۔ مولانا محمد داؤد غزنوی رحمہ اللہ ایک اہل حدیث عالم، اگر ایک طرف وہ پورے پنجاب کے اہل حدیثوں کے صدر تھے تو پورے پنجاب کے کانگریس پارٹی کے بھی صدر تھے، اور اکیلے تنے تنہا مسلمانوں کی طرف سے پنجاب اسمبلی میں بدھائک بھی تھے۔ میرے بھائیوں، یہ پنجاب نہیں جو آج آپ 22 ضلع والا پنجاب دیکھ رہے ہیں، اس وقت ہندوستان میں سب سے بڑا صوبہ اتر پردیش جس کے 36 ضلع تھے، دوسرا سب سے بڑا صوبہ بنگال جس میں 32 صوبے تھے، تیسرا سب سے بڑا صوبہ پنجاب تھا جو بٹوارے کے وقت جب 2 حصے میں بٹا تو 60% حصہ 18 ضلع پاکستان میں چلا گیا، خالی 12 ضلع ہندوستان میں بچا، اور وہ 12 ضلع 40% بھی پنجاب کا اتنا بڑا ہے کہ بعد میں ہماری حکومت ہند نے اس میں 3 صوبہ بنا دیا۔ پنجاب، ہریانہ، ہماچل پردیش سے 40% ہے، اور اس کا 1.5 گنا 60% پاکستان میں گیا۔ سب کے صدر ایک طرف اگر کانگریس پارٹی کے مولانا محمد داؤد غزنوی تھے تو جماعت اہل حدیث کے بھی یہی صدر تھے، اور تنے تنہا مسلمان بدھائک کے حیثیت سے کانگریس کی طرف سے پنجاب اسمبلی کے ممبر بھی تھے۔ ہر مدعے پر میرے بھائیوں، تعلیم کا مدعا ہو، سیاست کا مدعا ہو، سماجیات ہو، دینیات ہو، کون سا ایسا میدان ہے جس میں اہل حدیثوں کی تاریخ میرے بھائیوں روشن نہ ہو؟ ہر میدان میں اہل حدیثوں کی تاریخ روشن ہے۔ اس ہندوستان میں سب سے بڑا مسلم سیاست دان اگر کوئی پیدا ہوا، سیاسی اعتبار سے سب سے بڑا مسلمان اگر آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں تو وہ کون ہے؟ ایک اہل حدیث عالم مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ۔ سب سے بڑا مسلم سیاست دان اگر کسی نے ہندوستان کو دیا ہے تو اسی جماعت اہل حدیث نے دیا۔ تو کسی بھی میدان میں میرے بھائیوں ہمیں شرمانے کی ضرورت نہیں، اور لوگوں کے اس اعتراض کی پرواہ نہیں کرنی ہے کہ اہل حدیثوں کی تاریخ روشن نہیں ہے، بڑی دبی کچلی ہے۔ ہم ہندوستان میں سب سے پہلے آئے ہیں، سب سے پرانے ہیں، اور ہر میدان میں سب سے زیادہ اگر کسی نے خدمت کی ہے تو انہی علماء اہل حدیث نے کی ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔